بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب صلح کی تحریر لکھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ معاہدہ لکھیں۔ اس پر سہیل بن عمر نے کہا، یہ معاہدہ علی لکھیں گے یا پھر عثمان؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو معاہدہ لکھنے کا حکم فرمایا اور فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل بن عمر نے پھر اعتراض کیا، میں رحمان اور رحیم کو نہیں مانتا، آپ یوں لکھوائیں بسمکا اللہم، یعنی شروع کرتا ہوں اے اللہ تیرے نام سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اسی طرح لکھ دو۔ انہوں نے لکھ دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھو محمد الرسول اللہ نے ان شرائط پر سہیل بن عمر سے صلح کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے لگے، لیکن سہیل بن عمر نے پھر اعتراض کیا، اگر میں شہادت دے چکا ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر نہ تو آپ کی بیت اللہ سے روکا جاتا نہ آپ سے جنگ ہوتی، اس لیے یوں لکھیے محمد بن عبداللہ۔ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ عبارت لکھ چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس کو مٹا دو، یعنی لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی نے عرض کیا، میں تو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، مجھے دکھاؤ یہ لفظ کس جگہ لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ آپ کو دکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے اسے مٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی کو لکھنے کا حکم فرمایا، لکھو یہ وہ سمجھوتا ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عمر کے ساتھ صلح کی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مجھے جھٹلاتے رہو اور میں ہی محمد بن عبداللہ ہوں۔ یہ معاہدہ بھی لکھا جا رہا تھا کہ اچانک ایک مسلمان حضرت ابو جندل بن سہیل اپنی بیڑیوں کو کھینچے وہاں تک آ پہنچے۔ مشرکوں نے انہیں قید میں ڈال رکھا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ اسلام کیوں قبول کیا، اسلام چھوڑ دو یا پھر قید میں رہو۔ یہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سہیل بن عمر کے بیٹے تھے جو معاہدہ طے کر رہا تھا۔ یہ کسی طرح سے قید سے نکل کر وہاں تک آ گئے تاکہ ظلم سے نجات مل جائے۔ انہیں دیکھ کر سب مسلمان خوش ہو گئے اور جان بچا کر نکل آنے پہ انہیں مبارکباد دینے لگے۔ ادھر جو ہی سہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو یکدم کھڑا ہوا اور ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے منہ پر مارا۔ یہ بھی روایت آئی ہے کہ اس نے انہیں چھڑی سے مارا پیٹا۔ مسلمان ان کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑے۔ اب سہیل نے انہیں گریبان سے پکڑ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا، اے محمد، یہ پہلا مسلمان ہے جو ہم لوگوں کے پاس سے یہاں آ گیا ہے، اس معاہدے کے تحت آپ اسے واپس کریں کیونکہ یہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے۔ اس کی بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اس پر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر بولے، کیا آپ مجھے ان مشرکوں کے ساتھ واپس بھیج دیں گے؟ اسلام لانے کی وجہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ظلم ڈھائے گئے تھے، لہٰذا اس صورتحال پر سب لوگ بری طرح بے چین ہو گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو جندل صبر اور ضبط سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تم جیسے اور مسلمانوں کے لیے کشادگی اور سہولت پیدا فرمانے والا ہے۔ ہم قریش سے ایک معاہدہ کر چکے ہیں، اس معاہدے کی روح سے ہم تمہیں واپس بھیجنے کے پابند ہیں۔ ہم نے انہیں اللہ کے نام عہد دیا ہے، لہٰذا اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بے تاب ہو گئے۔ حضرت عمر جیسے شخص بھی رو پڑے، لیکن معاہدے کی وجہ سے سب مجبور تھے۔ اس طرح ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا گیا۔ اس معاہدے کے بعد بنو خزاع کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوست قبیلے کی حیثیت سے شامل ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ معاہدہ لکھا جا چکا تھا تو دونوں طرف سے اہم لوگوں نے اس پر بطور گواہ دستخط کیے۔ معاہدے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا اور قربانی کی، پھر تمام مسلمانوں نے بھی ایسا کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی مسلمانوں کو کوئی فتح نہیں ہوئی، یعنی یہ اس قدر بڑی فتح تھی جبکہ لوگ اس کی حقیقت کو اس وقت بالکل نہیں سمجھ سکتے تھے۔ سہیل بن عمر جنہوں نے یہ معاہدہ لکھا تھا بعد میں مسلمان ہو گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر انہیں اس جگہ پر کھڑے دیکھا گیا جہاں قربانیاں کی جاتی تھی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے جانور پیش کر رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے انہیں ذبح کر رہے تھے۔ اس کے بعد سہیل بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر منڈوانے کے لیے حجام بلایا۔
اس وقت یہ منظر دیکھا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی بال گرتا سہیل بن عمر اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے۔ اندازہ لگائیے ان میں کس قدر زبردست تبدیلی آ چکی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ لکھے جانے پر طیش میں آ گئے تھے اور اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو آنکھوں سے لگا رہے ہیں۔